بیان بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ خوبی جو ہے اللہ نے، خداوند متعال نے اس داستان میں، اس دن میں، اس انسیڈنٹ میں رکھی ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے. 61 ہجری اور ابھی آپ دیکھیں تو ہم اتنے ہزاروں ہزار سال سے اوپر گزر گئے. اس کے باوجود قلم تھک نہیں رہے، زبانیں تھک نہیں رہی. ہر دفعہ اور تکرار کا تاثر نہیں مل رہا ہے، تکرار کا تاثر نہیں ہے. زاویے بدل رہے ہیں، تحلیلیں بدل رہی ہیں، عبرتیں چینج ہو رہی ہیں. اب اس کی ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کام ہے وہ خلوص اور اخلاص ہے. یعنی مخلصانہ کام کیا. مخلص اخلاص کیا ہے، خلوص کیا ہے؟ کوئی چیز خالص کیسے ہوتی ہے؟ ملاوٹ نہ ہو اس کے اندر. یعنی ایک ہی چیز ہے، اللہ کی خاطر ہے. کوئی بھی چیز ہے، انسان عمل کرے، انجام کرے، عبادت بھی اگر آپ عبادت کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ وہ خدا کی خاطر نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے. اگر ریاکاری اس میں ہو رہی ہے، آپ دکھاوا کر رہے ہیں تو آپ کی عبادت، حالانکہ بظاہر وہی ایکشن پرفارم کر رہے ہیں، وہی ایکشن پرفارم کر رہے ہیں. آپ قربانی کر رہے ہیں، ہاں آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ سب کر رہے ہیں، مگر آپ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ملاوٹ کر دی ہے. خدا چیز کو قبول نہیں کرتا. خدا نے پہلی قربانی میں واضح کر دیا جو ہے وہ جناب حابیل کی اور قابیل کی پہلی قربانی کیوں نہیں ایکسیپٹ کی؟ ادھر کیوں ایکسیپٹ کی؟ خلوص اور اخلاص تھا. خلوص اور اخلاص تھا. پہلی قربانی خلوص اور اخلاص سے قبول کی جا رہی ہے، تب ولایت عطا کی جا رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ساری چیزوں کے اندر جب للہ ہے، بس صرف خدا کے لیے ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب چھوڑا ہے مدینہ، کیا کہا کہ میں اس کو سیرت اپنے جد کی اور اپنے والد کی سیرت کی پر عمل کر رہا ہوں. وہاں پر کچھ نہیں ہے. اور نہیں ازمونکر کے لیے، مطلب میں جو ہے وہ برائی کو روکنے کے لیے کر رہا ہوں، میں اچھائی کے لیے کر رہا ہوں. میں اب یہ وہ فیکٹرز سے جو صرف خدا بندے متعال کی خاطر ہے. مطلب ہم کیوں اچھائی کی تبلیغ کر رہے ہیں، کیوں برائی کو روکنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اللہ کی خاطر، اس دین کی خاطر. یعنی شاید ایک پہلو یہ بھی ہو، ایک مسئلہ شاید کہ اگر مدینہ نہ چھوڑتے اور پھر سارا معاملہ وہیں ہو جاتا تو شاید اس طریقے سے تشہیر ہی نہ ہوتی اس واقعے کی، حق و باطل آشکار ہی نہ ہوتا. امام حسین نے یزید کو کربلا بلایا ہے. امام حسین نے یزید کے پورے پلان کو کربلا بلا کر اپنے 6 مہینے کے بچے سے اس کے چہرے کا نقاب کھینچا ہے. یہ امام حسین نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اب یہاں پر فیکٹر جو چیز ہے وہ خلوص ہے، اللہ کی خاطر ہے. ایک قدم اٹھایا گیا، خدا تیری خاطر اٹھا. حد چھوڑا ہوں، خدا تیری خاطر چھوڑا ہوں. تیرے گھر کی حرمت کی خاطر چھوڑا ہوں. تیرے دین تیرا باقی رہے. یہ جو فیکٹر ہوتا ہے، اور یہ ہماری اپنی زندگی کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں، اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خدا کے نزدیک کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے. اخلاص کتنا ہے. ایک آدمی اگر خلوص سے پانی کا گلاس پلا رہا ہے کسی کو تو اس کا اخلاص تولا جا رہا ہے. ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ پورا کنٹینر اتار دے پانی کا، لیکن شاید خلوص نہ ہو تو شاید ایک بوتل بھی اس کی پانی کی قبول نہیں ہوگی. ہر چیز آپ دیکھیں نا کہ الاعمال بالنیات، آپ کے عمل کیسے ناپے تولے جائیں گے؟ نیت کی وجہ سے. نیت کیا ہے؟ وہ للہ ہے، پروردگار تیری خاطر ہے. اب اس کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ جب امام حسین جا رہے ہیں رستے میں ایک جگہ امام حسین کی آنکھ لگتی ہے اور بیدار ہوتے ہیں اور کلمہ اپنے زبان مبارک سے جاری کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر جو ہیں وہ بابا کے ساتھ ساتھ ہیں، بولتے ہیں بابا یہ کلمہ آپ نے اپنی زبان پہ جاری کیوں کیا؟ کہا بیٹا میں خواب میں دیکھا کہ منادی ندا دے رہا ہے ہمارے کاروان کے پیچھے پیچھے کہ موت جو ہے وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے. سو حضرت علی اکبر بیان فرماتے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. تو کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی کیا چیز ہے سب سے زیادہ مہم اور امپورٹنٹ چیز انسان کی زندگی میں؟ اس کی اپنی جان ہے. مگر وہ اپنی جان کو جب قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جب امام حسین علیہ السلام وہاں سے نکل رہے ہیں، جب مکہ چھوڑ رہے ہیں، تو امام حسین نے وہاں پر لوگوں کو دعوت دی ہے اور کچھ چیزوں کے لیے دعوت دی ہے کہ اگر تم دنیا کو ترک کر سکتے ہو تو پھر میرے ساتھ چلو. یعنی دنیا کو ترک کرنا کیا؟ یعنی کہ دنیا کو چھوڑنا ہے اور پھر صرف خداوند متعال.
پھر ایک چیز جو یہ بھی یہ کربلا کے لیسن بھی ساتھ ساتھ ڈرائیو کرتا ہے، یہ بھی ایک لیسن ہے بالکل ہے، کربلا کا، پھر ترک امام دنیا اور اسی میں بیان فرماتے ہیں اگر تم لقاء اللہ چاہتے ہو، اچھا خدا سے ملاقات چاہتے ہو ہاں تو تم میرے ساتھ چلو. یعنی یہ سفر جو ہے وہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ جا رہا ہے. اب اسی کے اندر اگر آپ دیکھ لیں باقی فیکٹرز، آپ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر یہ آپ دیکھیں کہ شجاعت بھی ہے. ہاں کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ مثلا امام حسین کے سامنے اتنا بڑا لشکر ہے یا خود کم ہے یا پانی نہیں ہے یا یہ ساری چیزیں، شجاعت پوری ہے. 6 مہینے کے جناب علیہ کو بھی ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے تو ہاتھ کانپ نہیں رہے حسین کے؟ نہیں ہاتھ کانپ نہیں رہے ہیں، اور کسی مقام پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. شجاعانہ گفتگو ہے اور جو بیان دیا جا رہا ہے، گفتگو کی جا رہی ہے، کہیں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب معاملات دنیا کے جس سے ظاہری طور پر لوگ انہوں نے بہت کچھ بھی نہیں، سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین. گھر ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں، شجاعت پوری ہے اپنی طرف. دیکھیں یہ جتنی یہ جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، یہ جو فضائل ہیں اخلاق کے، یہ بیسکلی سافٹ ویئر ہے ایکچولی. یہ آپ کو ہارڈ ویئر میں نظر نہیں آتا کہ آدمی دیکھنے میں بہت وہ ہے تو آپ کو شجاع نہ ہو سکتا ٹینجیبل تو نہیں ہے. ہاں یہ اندر ہے، اور یہ سب نفسانی انسان کے مقامات کی وجہ سے، اس کی روح کی بزرگی کی وجہ سے اسے ملتا ہے.